الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مندوب کی بحث چل رہی ہے شباب۔ سب سے پہلے ہم نے مندوب کی تعریف خود کی، مندوب کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جانا۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی مندوب کے صیغوں پر، پھر مندوب کے بعض مسائل پہ ہم نے کلام کیا۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کیا مندوب کے جو اسماء ہیں وہ مندوب کے مترادف ہیں یا متغایر ہیں۔ دوسرا مسئلہ کل جو ہم نے ذکر کیا کہ کیا مندوب یہ مامور بھی حقیقتاً ہے یا مجازاً ہے۔ آج اسی مندوب سے ریلیٹڈ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی مندوب کام یعنی وہ کام جس کے کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے لیکن وہ مطالبہ الزامی طور پہ نہیں کیا ہے، اگر ہم وہ مندوب کام شروع کرتے ہیں، کرنے کی ابتدا کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کام کو مکمل کر کے ہی ختم کریں، یا بیچ میں چاہیں تو ہم اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں شباب، یہی مسئلہ ہے۔ مندوب کام مثال کے طور پہ روزہ رکھنا نفلی روزہ ہے، روزہ فرض نہیں بلکہ نفلی روزہ۔ ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سوموار کے دن روزہ رکھ لے، سوموار کو روزہ رکھا، 10 بجے تک روزہ رہا، اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں آج روزہ نہیں رکھوں گا، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر توڑ سکتا ہے تو کیا اس کو گناہ ملے گا روزہ توڑنے کا، یا پھر اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، یا مسئلہ کیا ہوگا؟ یہی صورت مسئلہ ہے۔ یعنی کوئی بھی مندوب کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو کام شروع کرنے کی وجہ سے کیا وہ مندوب کام واجب ہو جاتا ہے یا مندوب ہی پہ باقی رہتا ہے؟ سمجھ گئے شباب؟ یہ صورت مسئلہ ہے۔ علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر مندوب کام کو شروع کرے گا تو کیا کام کے شروع کرنے سے ہی وہ مندوب واجب میں چینج ہو جاتا ہے یا مندوب کی حیثیت پر باقی رہتا ہے؟ علماء کرام کے اس میں بنیادی طور پہ دو متضاد اور دو الگ الگ نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطۂ نظر ہے جمہور علماء کرام کا، جس میں امام احمد کی ایک روایت، شافعیہ اور حنابلہ کے لوگ ہیں۔ علماء شوافع، علماء حنابلہ اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ کوئی بھی آدمی جب مندوب کی ابتدا کرتا ہے تو ابتدا کرنے کی وجہ سے مندوب ندب سے نکل کر کے وجوب میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ندب ہی پہ باقی رہتا ہے۔ یعنی اگر وہ آدمی چاہے تو اس مندوب عبادت یا مندوب فعل کو ختم کرنے سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ جمہور علماء کرام کا، علماء شافعیہ، علماء حنابلہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت۔ سمجھ گئے شباب؟ اور دوسرا جو قول ہے اس مسئلے میں کہ نہیں بھائی، مندوب اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کام کی ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ ابتدا کریں گے تو آپ کے لیے اس کام کو مکمل کرنا ضروری ہے، آپ بیچ میں اس کام کو ترک نہیں کر سکتے، بیچ میں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی جیسے ہی مندوب فعل کی آپ ابتدا کریں گے، جیسے وہ ندب سے نکل کر کے وجوب میں کنورٹ ہو جائے گا، لہذا اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ سمجھے نا شباب؟ یہ جو دوسرا قول ہے
یہ مالکیہ کا ہے، علماء مالکیہ کا اور علماء حنفیہ کا، لیکن گرچہ دونوں علماء مالکیہ اور علماء حنفیہ دونوں ایک قول میں متحد ہیں، لیکن جو فقہی مسئلہ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس فقہی مسئلہ میں دونوں مختلف نظر آتے ہیں۔ ابھی اس کی آگے تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے جو جمہور علماء کرام کا قول ہے، اور جمہور علماء کرام کا قول ہی راجح ہے، مالکیہ اور احناف حنفیہ کا قول یہاں پہ مرجوح ہے۔ جمہور کے رائے کو راجح قرار دیا گیا ادلہ کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسے روزہ دار کے بارے میں جو نفلی روزہ رکھتا ہے، کہتے ہیں الصائم المتطوع امیر نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر، کہ جو بھی تطوعاً روزہ رکھنے والا ہے، جو بھی نفلی روزہ رکھنے والا ہے، وہ اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیسی ہے، اس کی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان شاء صام و ان شاء افطر، لہذا اگر وہ چاہے تو روزہ کا اکمال کرے، روزہ کی تکمیل کرے، اور اگر چاہے تو افطار کر لے، روزہ توڑ دے۔ اس حدیث میں، حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نفلی روزہ توڑنے کی پرمیشن دی کہ نفلی روزہ کوئی آدمی توڑ سکتا ہے، اور اگر مندوب صرف کام کے ابتدا کی وجہ سے واجب ہو جاتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب کو ترک کرنے کی پرمیشن کبھی نہیں دیتے۔ امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تطوعاً رکھتے تھے، نفلی روزہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ہے گھر میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تب تو میں روزہ ہوں، اور اگر جواب دیتی تھی کہ ہاں گھر میں کچھ موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لاؤ میں کھا لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ کی مرضی ہوتی آپ اس روزہ کو توڑ دیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مندوب کام شروع کرنے کی وجہ سے ندب سے نکل کر کے وجوب میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ہاں مشائخ کہاں پہ ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جس حدیث کا تذکرہ کیا گیا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے، اس کے بعد کہا یا عائشہ هل عندکم شیء، اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے پینے کی؟ فقلت یا رسول اللہ ما عندنا شیء، حضرت عائشہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی صائم، کہا جب کچھ نہیں ہے تو میں روزہ رکھوں گا۔ اور یہ روزہ کیسا تھا؟ فرض روزہ تھا؟ رمضان کا روزہ تھا؟ نہیں، کیونکہ رمضان کا روزہ رہتا، فرض روزہ رہتا، واجب روزہ رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے کہ رمضان کے موسم میں، رمضان کے دن میں حضرت عائشہ سے پوچھے کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں۔ یہ نفلی روزہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کے بعد بیان فرماتی ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأهدیت لنا ہدیہ ثم عاد فقلت قد خبأت لك شیئا قال ما هو قلت حیث قال هاتیه فجئت به فأکل ثم قال كنت اصبحت صائما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا گیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے کہہ کر کے کہ میں روزہ ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ آپ واپس آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہدیہ ہمارے پاس آیا، گفٹ کسی نے دیا، کھانے کی چیز، حیث کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، لذیذ کھانا ہوتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے میں نے ایک سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سرپرائز ہے؟ کہا کہ ہمیں حیث ملا ہے، لذیذ کھانا ملا ہے بطور گفٹ۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے وہ کھانا آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا، اس کے بعد کہا کنت اصبحت صائما، کہ میں آج روزے سے تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اظہر من الشمس دلالت کرتا ہے کہ کوئی بھی مندوب کام اگر آپ شروع کر رہے ہوں تو شروع کرنے کی وجہ سے وہ مندوب واجب نہیں ہو جاتا۔ آپ چاہیں تو اسے ترک کر سکتے ہیں، چاہے تو اسے پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت حج اور عمرہ سے الگ ہے۔ حج اور عمرہ اس بحث میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کے بارے میں خصوصی ایک دلیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اگر کسی آدمی نے عمرہ کی نیت کر لی، احرام کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا اور پھر احرام کی نیت کر لی، عمرے کی ہو چاہے حج کی ہو، خواہ وہ اس کا نفلی حج ہو یا پھر اس کا نفلی عمرہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عمرے کا اتمام کرے، اس حج کا اتمام کرے جس کی وہ نیت کر چکا ہے، احرام میں داخل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو اس مسئلے میں، جس مسئلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا مندوب کوئی آدمی شروع کرے گا تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، اس مسئلے سے حج اور عمرہ خارج ہے، یعنی حج اور عمرہ خارج عن محل النزاع ہے۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی نیت کرتا ہے، عمرہ کی نیت کرتا ہے، وہ مندوب گرچہ ہے، نفلی عمرہ گرچہ ہو، جمہور حنفیہ اور مالکیہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اسے عمرہ کا اتمام کرنا ضروری ہوگا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گئی جمہور علماء کرام کی دلیل۔ تین ادلہ کا ذکر کیا گیا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الامیر صائم، الامیر الصائم المتطوع امیر نفسہ، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور تیسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سکوت اور ان کی خاموشی۔ اور یہ بتلایا گیا کہ حج اور عمرہ اس مسئلے سے خارج عن محل النزاع۔ اوکے شباب؟ یہ جمہور کا مسلک ہو گیا اور اسی کو راجح بتلایا گیا، یہی قابل عمل ہوگا۔ لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب کہیں بھی راجح بتلاتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ مرجوح قول پہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کے بطلان کا آپ فتویٰ صادر کر دو۔ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے شباب۔ پہلے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا قول حنفیہ کا تھا، مالکیہ کا تھا۔ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مندوب کام اگر کوئی آدمی شروع کرے گا تو اس کے لیے اس مندوب کام کا اتمام ضروری ہے، مکمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن فرق ہے، یہ تو اصولی ناحیے سے ہو گیا، لیکن جب فقہی ناحیے سے آئیں گے تو دونوں مذاہب میں فرق ہے، یعنی حنفیہ میں اور مالکیہ میں۔ گرچہ اصولی مسئلہ میں دونوں ایک ہی قول پہ متفق تھے، لیکن فروع کی تفریعات میں دونوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہذا حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مندوب کام کرنا شروع کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتمام کرے۔ اگر اتمام نہیں کر رہا ہے، اس کام کو ترک کر دے رہا ہے، بیچ میں چھوڑ دے رہا ہے، تو اگر وہ عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو اس کے اوپر قضا ضروری ہے۔ عذر شرعی کی وجہ سے اگر چھوڑا ہے تو قضا اس کے اوپر ضروری ہے۔ جیسے روزہ رکھ رہا تھا، نفلی روزہ، سوموار کا روزہ تھا، اس کا یہی ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، 10 بجے دن میں اس کا پروگرام بن گیا کہ مجھے آج یہاں سے دلی جانا ہے۔ اب مسافر ہو گیا، مسافر روزہ توڑ سکتا ہے، سفر یہ عذر شرعی ہے افطار کے لیے،
لہذا اس نے روزہ توڑ دیا ایک عذر شرعی کی بنیاد پہ. تو جب یہ دلی پہنچ جائے گا، اپنی نارمل حالت پہ ہو جائے گا، تب پھر اس کے لیے اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے. لیکن کیا گناہ کا مستحق ہوگا؟ نہیں مستحق ہوگا. لیکن اگر بغیر عذر شرعی کے اس نے مندوب کام کو ترک کیا ہے جس کی ابتدا کر چکا تھا، تب اس کے اوپر قضا بھی ضروری ہوگا اور اس کے اوپر گناہ بھی لادا جائے گا، یعنی قضا بھی کرے گا اور پھر وہ گناہ کا مستحق بھی ہوگا. سمجھ گئے نا شباب؟ یہ ہو گئی حنفیہ کی بات. یہاں تک بات سمجھے کہ زیادہ ہو رہا ہے کچھ؟ شباب، عبد الباسط، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آتے ہیں مالکیہ کی طرف. مالکیہ کس مسلک کے ماننے والے ہیں؟ کیا ان کا قول ہے؟ مالکیہ حنفیہ کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی مندوب کام شروع کیا جائے گا تو اس کا اتمام ضروری ہے. یہ حنفیہ کے ساتھ اصولی مسئلے میں، لیکن فقہی مسئلے میں حنفیہ سے الگ ہے. جیسے حنفیہ نے کہا کہ اگر عذر شرعی موجود ہے تب تو چھوڑ سکتا ہے، چھوڑے گا عذر شرعی کی بنیاد پہ، لیکن اس کی قضا ضروری ہے. اگر عذر شرعی نہیں موجود ہے اور مندوب کام جس کی ابتدا کر چکا ہے وہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کے اوپر قضا بھی ضروری ہے اور وہ گناہ کا مستحق ہوگا. یہ حنفیہ کا قول ہے. مالکیہ کہتے ہیں سات چیزیں مالکیہ کے نزدیک ایسی ہیں جو مندوب ہیں، اگر اس 7 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایک آدمی کرے گا یا کرنا شروع کیا تو اس کا مکمل کرنا ضروری ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، اور اگر عذر شرعی موجود ہے اس کے پاس اور وہ ترک کر دیتا ہے تب کوئی قضا نہیں ہے. وہ 7 چیزیں کون ہیں؟ حج مندوب، یعنی جو حج فرض ہے وہ کر چکا ہے، دوسری مرتبہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. عمرہ دوسری مرتبہ جا رہا ہے کرنے کے لیے، اور یہ تمام علماء کرام کے درمیان متفق علیہ. جو تطوع